نحمده نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کا کسی چیز میں حصہ دار ان کو نہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ عورتوں کو عزت دی اللہ کے دین نے، دین اسلام نے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان کی شریعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا۔ وہ لوگ پھر ایمانداری سے، وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے تھے لیکن پھر ایمانداری برتتے تھے۔ آج ہم میں ایمانداری اور امانتداری کا بھی فقدان ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، جب اپنے دین کا بتایا، صحابہ کرام جب ایمان لے آئے، اس کے بعد انہوں نے ایمانداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ جو اللہ اور اللہ کے نبی نے جو احکام جاری کیے ان پر انہوں نے عمل درآمد کیا، آنکھیں بند کر کے۔ نہ انہوں نے سوچا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ جانے بنا انہوں نے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا ہے انہوں نے آنکھیں بند کر کے مانا، اور اسی لیے تو انہوں نے رتبہ پا لیا اور انہوں نے جنتوں کے حقدار ہوئے۔ ایسے لوگ آج بھی جنتوں کے حقدار ہوں گے جو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے دین پر چلیں گے، قرآن پر عمل کریں گے اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ بیٹیوں کے معاملے میں دین سے پہلے کوئی حال نہیں تھا، انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے انہیں عزت دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھئی وہ ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، اس کے پیچھے اس کی ایک بیوہ اور یتیم بچے۔ اس کے بھائیوں نے اس کو کیونکہ عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، تو انہوں نے اس عورت کو تو بے دخل کیا، اور بچے جو تھے وہ یتیم، وہ نابالغ تھے، اس لیے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ تو وہ عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھئی اس کا مجھے حل بتائیں، میں ان بچوں کو کہاں لے کر جاؤں؟ تب قرآن مجید فرقان الحمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 7 ہے، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت نازل ہوئی، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مقرر کیا ہوا۔ وہ مقرر کیا ہے، کتنے حصے ہیں، وہ آگے سورہ نساء میں آگے چل کے پوری تفصیل ہے۔ میرا یہاں پر بتانے کا یہ عرض ہے کہ اللہ کے نبی نے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا اس آیت کے ذریعے کہ ان میں جو کوئی مر جاتا ہے مسلمان مرد، کوئی بھی، اس میں عورت کا بھی حصہ ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس میں اس کے بچوں کا بھی حصہ ہے، وہ چاہے مرد ہیں چاہے اس کی بیٹیاں، ان کا بھی حصہ ہے۔ آگے کیا، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ۔ اب یہ بھی ہے کہ اس میں چاہے وہ کتنا مال ہے، چاہے ایک گز کا کپڑا ہی کیوں نہ ہے، اگر اس کے 10 اس کے حصہ داران ہیں تو وہ ایک گز کا کپڑا جو ترکہ ہے اس والد کا، وہ اس کے 10 بچوں میں برابر کا تقسیم کیا جائے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ چیز واضح کر دیا ہے، نبی ان کو بتا دو، مسئلہ حل ہو گیا، ان کا بھائی اس عورت کا بھی حصہ ہے، ان بچوں کا بھی حصہ، سب کا حصہ ہے اس میں۔ وہ کتنے حصے وہ آگے چل کر اسی سورہ نساء میں موجود ہے، سب کچھ آپ کو پتہ چلے گا۔ یہاں پر اب ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم آج اس بات پر عمل کر رہے ہیں کہ آج ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو حصہ دے رہے ہیں؟ آج بھی ہم وہی تو نہیں کر رہے جو ہم پہلے کر رہے تھے، جو ہم جاہلیت کے زمانے میں جو مسلمان لوگ کر رہے تھے؟ کہ آج ہم اسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟
یہ ہمیں سوچنا چاہیے، بہت المیہ ہے یہ، میں اسی وجہ سے میں نے کہا یہ بہت سینسٹیو ہے یہ ہمیں. آج ہم دیکھتے ہیں، آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جہیز دے دیا، چند لاکھوں کا جہیز دے دیا، پیچھے جائیداد اس کے باپ کی کروڑوں روپے کی جائیداد ہے. اب وہ بہن بھائی آپس میں تو ٹھیک ہے، اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک والد زندہ ہے. بہن آ رہی ہے جا رہی، والد فوت ہوا، ساتھ ہی آنکھیں پھیر لیتے ہیں بھائی، ساتھ ہی کہتے ہیں میں جہیز دیا تھا نا تمہیں، اب کیا چاہیے تمہیں. نہیں نہیں نہیں، اس کے مانگنے سے ایون پہلے تو ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے، بہنیں مانگتی ہی نہیں ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان، جب آپ مسلمان ہو تو آپ کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، اس کی شریعت، ان کی شریعت کو مکمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو لے کر آگے چلنا ہے. بہن مانگے نہ مانگے، آپ نے زبانی کہہ دیا ہے، اس نے تو نہیں، اس نے کہنا مروت میں کہے گی نہیں جی مجھے نہیں چاہیے آپ کا، آپ میرے بھائی ہو. وہ ڈرتی ہے بیچ میں سے میرے راستے نہ بند ہو جائیں اس دروازے پر آنے کے، کہ یہ دروازہ مجھ پر بند نہ ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. میں اپنے ماں باپ کے گھر آتی تھی، میں اپنے بھائیوں کے گھر آتی تھی بے خوف و خطر، تو اگر میں نے اپنی جائیداد میں حصہ مانگ لیا اپنا، جو کہ شرعی حق ہے اس کا، تو کہیں یہ میرے لیے یہ دروازے نہ بند ہو جائیں. وہ ماں باپ کے گھر میں آنے کہ اس عمل کو جو ہے نا وہ رک نہ جائے میرا، جو کہ ہر بیٹی چاہتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر بھی جا کے کچھ عرصہ گزارے، کچھ دن گزارے. اس کو بہت وہاں پر بہت آرام ملتا ہے، اس کو ذہنی کوفیت دور ہوتی ہے. سم ٹائم اپنے بچپن کو یاد کرتی ہے اس گھر میں آ کر. تو اس چیز کو دیکھیں نا، ویسے تو آپ اسے بولیں گے وہ کہے گی نہیں، لیکن آپ اپنا فرض ادا کیجئے، آپ اپنا فرض ادا کیجیے. آپ اٹھائیے، اگر ان کا ہے 2 لاکھ ہے 3 لاکھ ہے 4 لاکھ، آپ ان کے سامنے رکھیں، لے میری بہن یہ تیرا حصہ ہے، یہ آپ لے لیجیے، یہ اٹھا لیجیے، اس کے آگے رکھیے، یوں کر کے رکھیے، یہ آپ کا ہے. وہاں پر پتہ چلے گا، وہاں پر پتہ چلے گا کہ وہ بھی قرآن میں ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ آپ کو دے سکتی ہے. وہاں پر وہ پتہ چلے گا، کیوں اس کو اس میں وہاں پر وہ صاف نظر آ رہا ہے. اگر کیا پتہ اس کو اس میں سے کچھ ضرورت ہو، وہ آدھا لے لے، آدھا کہ نہیں بھائی یہ آپ لے لیں. ایسے میں اس کے دروازے بند نہیں ہوں گے، اس کو پتہ ہوگا آپ کا دل صاف ہوگا، آپ یوں دیں اور ان کے دل صاف کر کے دیں ان کو. اور یہ بھی بتائیں کہ بہن یہ گھر تمہارا ہی ہے، جتنا کہ میرا اتنا تمہارا ہی ہے، جتنا کہ وہ میرے والد تھے اتنا تمہارا بھی ہے، تمہارے بھی اتنے ہی والد ہیں، اب بھی ہیں، جتنے میرے تھے اتنے اب بھی ہیں، وہی تمہاری ماں ہے، وہی تمہارے باپ ہے. اتنا ہی حصہ، اتنا ہی پیار تم بھی کرتی ہو جتنا میں کرتا ہوں. اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے، تم آؤ جاؤ جب آتی ہے جب جاؤ. تو بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہو رہا. اس چیز کو لے کر ہمیں چلنا ہے. ہماری جو نئی پود ہے اس کو بتانا ہے ہمیں کہ بیٹا یہ پرانی بات ہے، یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جب ہم چلیں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو دین آپ کو کوئی ذہنی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی معاشرے میں کوئی ایسی ویسی کوئی بات نہیں نکلے گی جس سے کہ معاشرہ خراب ہو. ٹھیک ہے، تو آپ یہ ان چیزوں کو لے کر آگے چلیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ یہ نئی پہنچ جو ہماری وہ اس طرف چل پڑے. ہم نے دیکھا ہے ہمارے بزرگوں، میں نے دیکھا ہے اپنے گاؤں میں کئی دفعہ دیکھا ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بہنوں نے اگر مانگ لیا تو لو جی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اب جی قطع تعلق ہی ہو گئی ہے، کیوں مانگا بھائی نے، یار اس کا حصہ ہے، کیوں مانگا، اس سے بول چال ختم ہو گئی، بول چال ختم ہو گئی ہے، اس سے بات نہیں کر رہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں. او ہو یہ کیوں یار، یہ وہی بہن ہے جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی تھی، یہ وہی بہن ہے جو بچپن میں تمہارے ساتھ رہتی تھی اور تم اس کے اتنے لاڈ اٹھاتے تھے، تم اس کی ہر بات مانتے تھے، تم اسے کپڑے لا کر اگر وہ چھوٹی تو دیتے تھے، اگر بہن بڑی ہے تو وہ تمہارے لیے اتنی اتنی چیزیں تمہارے لیے اپنے قربانیاں دیتی تھی. اب ماں باپ اگر روٹی دو ہے تو ایک خود کھاتی تھی، ایک تمہیں دیتی تھی، اگر ایک ہے تو خود نہیں تھی کھاتی تمہیں دیتی تھی. بہنوں کا تو بڑا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. آج آپ ایک جائیداد کی وجہ سے، ایک جو دنیا میں رہ جانی، جو کوئی بھی ساتھ نہیں لے کر گیا، اس کی وجہ سے آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہو. کیوں کہ اس نے مانگ لیا آپ سے، اس کا حصہ ہے، اسے دو، اس کے مانگنے سے پہلے دو. بہت بڑا المیہ ہے اس چیز پر. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے جو قرآن میں جو لکھا ہے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، تاکہ ہمیں جنت حاصل کریں. دنیا میں آئے ہم جنت کے لیے آئے ہیں، ایکچولی ہم اس زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے نہیں آئے، ہم جنت کے لیے آئے ہیں. مسلمان ہمیشہ شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے وہ جنت کے حصول کے لیے آئیں گے.
صرف جنت کا حصول چاہیے ہمیں، اور جنت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔